رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ ہمارا دین مکمل ہے، اکمل و کامل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور کسی قسم کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسند احمد میں یوں فرمایا لقد ترکتم علی البیضاء لیلها کنہار لا یزیغ بعدی عنہا الا ہالک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم کو ایک واضح راستے پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی طرح واضح اور سفید ہے۔ مسند احمد کے اندر فرمایا آج رجب کا مہینہ شروع ہے، شروع ہوتے بہت سی بدعات و خرافات جنم لیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کے پیچھے نہ پڑیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، رجب کا مہینہ شروع ہے، اس میں بہت سے بدعات و خرافات جو ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں۔ تو رجب کا معنی ہے تعظیم۔ عرب لوگ اس مہینے کے اندر بتوں کے نام جانور ذبح کرتے تھے اور اس رسم کا نام وہ عتیرہ رکھتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، نہ کوئی فرع کی حیثیت ہے نہ عتیرہ کی حیثیت ہے۔ یہ فرع کیا ہے؟ فرع اس کا معنی یہ ہے کہ عرب لوگ کیا کرتے تھے دور جاہلیت کے اندر کہ جو جانوروں کا پہلا بچہ ہوتا وہ عرب لوگ بتوں کے نام ذبح کرتے اور اس کا نام رکھتے فرع۔ اور عتیرہ وہ جانور جس کو رجب کے مہینے کے اندر لوگ ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے لا فرع ولا عتیرہ، نہ کوئی فرع کی حیثیت ہے نہ کوئی عتیرہ کی۔ جانور کا پہلا بچہ نہ آپ بتوں کے نام ذبح کر سکتے ہیں، نہ رجب کے مہینے کے اندر آپ بتوں کے لیے جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے قرآن کہتا ہے کہ جو چیز اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کی جائے وہ حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کی جائے وہ چیز حرام ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام یوں فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، فرمایا جو غیر کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کریم کی لعنت ہے، وہ لعنت کا حقدار ہے، لعنت کا مستحق ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے رجب کا مہینہ ہو، کوئی مہینہ ہو، جب بھی تم نے صدقات و خیرات کرنی ہے، کوئی جانور ذبح کرنا ہے، کوئی خیرات کرنی ہے، تو کہیں کہ یہ سب کچھ ہے للہ۔ جس طرح پیغمبروں نے اعلان کیا، حضرت محمد یا ربی نے اعلان فرمایا، اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا قل ان صلاتی، اے پیغمبر اعلان کر اپنی امت کو یہ عقیدہ سمجھا دے کہ فرمایا اے پیغمبر اعلان کر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا ذبح کرنا، میرا صدقات، میرا خیرات، میرا بانٹنا، میرا کاٹنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری زندگی کے سارے معاملات ہیں تو للہ، وہ سارے کے سارے معاملات ہیں اللہ کریم کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، رجب کے مہینے کے اندر کوئی کنڈے کرتا ہے رجبی، کوئی کون سی رسم کرتا ہے امام جعفر صادق کے نام پر، یہ سارا جھوٹ ہے، یہ جھوٹے لوگوں کے پیٹ کا سارا معاملہ ہے۔
اس لیے اللہ کریم قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، فرما ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کریم نے جب سے زمین و آسمان بنائے، اللہ کریم نے مہینوں کی گنتی رکھی ہے 12 منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ اللہ کریم نے اعزاز بخشا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضیلت دے دے۔ ملائکہ میں سے اس نے چند ملائکہ کو 4 کو چن لیا۔ ملائکہ حضرات میکائیل و جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و جبرائیل کو اللہ نے ملائکہ میں سے 4 چن لیے، اپنے کلاموں میں سے قرآن کو چن لیا، اپنی زمین میں سے مساجد کی زمین کو چن لیا، مہینوں میں سے فضیلت والا مہینہ رمضان بنا دیا، حرمت والے مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے حرمت والے مہینے 4 بنا دیے، دنوں میں سے یوم الجمعہ کو سردار دن بنا دیا، راتوں میں سے اللہ کریم نے لیلۃ القدر کی رات کو چن لیا۔ اللہ جس کو چاہے فضیلت دے دے، جس کو چاہے مقام و مرتبہ عطا کر دے۔ فرمایا میں نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، 3 لگاتار ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، اور 4تھا مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ۔ رجب کے مہینے کے اندر فرع جانور یا عطیرہ کسی قسم کا جانور جو ہے وہ آپ اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کے لیے آپ ذبح کریں گے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کے لیے جانور ذبح کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہر خطبہ میں فرماتے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، فرمایا ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ آگ میں ہے، ہر گمراہی آگ میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بدعت سے نفرت کریں، نئے نئے کاموں سے نفرت کریں، ہر وہ کام کریں جس پر قرآن دلیل ہو، ہر وہ کام کریں جس پر محمد عربی کا فرمان دلیل ہو۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز داخل کی جو اس دین کا حصہ نہ ہو وہ ناقابل قبول ہے۔ جس نے دین میں کوئی نیا کام کیا وہ کام مردود ہے، ناقابل قبول و نامنظور ہے وہ کام۔ اس لیے ہمیں بدعت کا معنی سمجھنا چاہیے۔ بدعت کی لغوی تعریف کیا ہے؟ وہ چیز جو کسی سابقہ نمونہ کے بغیر ایجاد کی گئی ہو، یہ ہے بدعت کی تعریف۔ لغوی تعریف کیا ہے؟ کہ جو چیز کسی سابقہ نمونہ کے بغیر ایجاد کی گئی ہو، جس کا نہ کوئی مونڈ پاند ہو، جس کی نہ کوئی بیس ہو، نہ دلیل و پروف ہو، ایسی کسی نے کام ایجاد کر دیا، وہ لوگوں نے اس کو دین بنا لیا۔ تو اس لیے ہم جو کام کرتے ہیں یا تو وہ قرآن میں ہے یا محمد پاک کے فرمان میں ہے، یہ ہے دین۔ اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ اس کی نہ دلیل قرآن میں ہوتی ہے نہ محمد عربی کے فرمان میں ہوتی ہے۔ بدعت کی شرعی تعریف کیا ہے؟ جس کو دین کے اندر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایجاد کیا جائے، اس کی صحت پر کوئی دلیل نہ کتاب اللہ میں ہو، نہ سنت مصطفیٰ میں ہو، نہ اس کی دلیل عمل صحابہ سے ہو، یہ ہے بدعت کی شرعی تعریف۔ جس کو اللہ کے تقرب کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو جو ہے گھڑ لیا گیا ہو، اس کی دلیل نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ عمل صحابہ میں ہو، یہ بدعت ہے۔ بتاؤ مجھے کیا کسی صحابی نے رجب کے مہینے کے اندر
عطیرہ نامی جانور ذبح کیا؟ کیا کسی صحابی نے اپنی پوری زندگی میں ایک جانور بتائیں جو انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہو؟ کسی صحابی نے، تابعی نے، تبع تابعین، کسی مواحد نے، کسی عالم نے، کسی صاحب تقوی اور مواحد انسان نے آج تک غیر اللہ کے لیے کوئی جانور یا کوئی چیز ذبح کی ہو یا دی ہو؟ یہ نہیں کی۔ یہ کرتے ہیں تو ہمیشہ جہلا کرتے ہیں، یہ ان پڑھ لوگ کرتے ہیں، دین سے دور لوگ کرتے ہیں یہ سارے کام۔ اس لیے اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہے، تمہارا قرآن مکمل ہے، تمہارا حدیث پاک کا نبی کا فرمان مکمل ہے، لوگو دین مکمل ہے، اب اس دین میں کوئی اضافہ یا کوئی کمی جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایک آنے والا آیا دیہاتی، اللہ کے نبی جی میں زیادہ عمل نہیں کر سکتا، مجھے دین کے موٹے موٹے مسائل بتا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بتایا، بنی علیہ السلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ اللہ کے نبی نے اسے اسلام کے موٹے موٹے 5 بنیادی احکام بتا دیے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم لا ازید ولا انقص، اللہ کی قسم اس میں نہ میں کمی کروں گا نہ میں اضافہ کروں گا۔ جانے لگا، اٹھنے پر بیٹھنے لگا، نیچے گرا، گردن ٹوٹی، فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، او میرے مسلمانوں، اگر تم نے جنتی انسان دیکھنا ہو تو اس دیہاتی کو دیکھ لو، جس نے بدعات سے نفرت کی، دین پر اسی طرح عمل کیا جیسے دین محمد عربی کے سینے پر نازل ہوا، وہ بندہ جنتی ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرتے ہوئے بندہ وہ جنتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنت کو، اللہ کے قرآن کو عضو بالنواجز، اپنے دھاڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، اللہ کے قرآن کو اور میرے فرمان کو۔ بدعت سے محفوظ رہیں۔ بدعت چاہے پاکستان میں کی جائے، بدعت چاہے عرب و عجم میں کی جائے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ آئیں حدیث پاک سنیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ بخاری کے اندر 6755 نمبر روایت ہے اور مسلم کے اندر 1370 روایت نمبر ہے، اور حدیث کے الفاظ سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، یہ جو عیر پہاڑ ہے اس سے لے کر ثور پہاڑ تک، یہ جو دونوں مدینہ کے پہاڑ ہیں، عیر پہاڑ اور ثور پہاڑ تک، یہ درمیان میں جو علاقہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا المدینۃ حرم، یہ علاقہ میرے مدینہ کا حرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ فمن احدث فیہا حدثا، جس نے اس شہر کے اندر دین میں کوئی بدعت اختیار کر لی، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی شخص کو اس نے پناہ دی، بدعتی شخص کو پناہ دی، آئے تیرے گھر میں آئے تو بدعتی آئے، تیرے میں جگہ کے اوپر بیٹھے تو بدعتی بیٹھے، تیرا بسترا بچھے تو بدعتی کے لیے بچھے، تیرا کھانا پکے تو بدعتی کے لیے پکے، تیرے مال خرچ ہوں تو بدعتی انسان کے لیے خرچ ہوں، تیرے یارانے ہوں تو بدعتی کے ساتھ ہوں، تیرے دوستانے ہوں تو بدعتی کے ساتھ ہوں، تیرے بکرے ذبح ہوں تو بدعتی بندے کے استقبال میں، تیرے خرچ ہوں تو بدعتی بندے کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان ہے، او آوا محدثا، جس بندے نے بدعتی بندے کو پناہ دی، جس بندے نے بدعتی بندے کی حوصلہ افزائی کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس بندے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اللہ کے سارے مخلوق کی لعنت ہے اس بندے کے اوپر۔ لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اللہ کریم قیامت کا دن ہوگا، نہ اس کی فرضی عبادت قبول کرے گا، نہ اس کی نفلی عبادت اللہ قبول کرے گا۔
جاؤ، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، یہ مدنی بتی پر لانتے ہیں، وہ چاہے مدینہ کا بتی ہو، وہ چاہے مکہ کا بتی ہو، وہ چاہے پاکستان کا بتی ہو، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، نہ اس کی فرضی عبادات قبول ہے نہ نفلی قبول ہے۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، عزت کی، گویا کہ اس بندے نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی ہے۔ امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو، اس قول کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ بدعات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، بدعت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ رجب کے کنڈے، رجبی کنڈے، یہ اس طرح کی جتنی بدعات و خرافات ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، میٹھے جو ہے وہ کھانے پکائے جاتے ہیں، لوگوں کے اندر وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ سارے بدعات و خرافات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بدعات و خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ما من رجل مسلم یموت، جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے، فیقوم علی جنازۃ 40 رجلا، اس کے اوپر 40 انسان جنازہ پڑھیں، ایسے 40 انسان لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ، اللہ ان 40 بندوں کی سفارش اس کے حق میں قبول فرماتا ہے، اگر وہ سفارش کرنے والے بدعتی مشرک نہ ہوں۔ اگر وہ مشرک ہیں تو ان کا یہ جنازہ پڑھنا، سفارش کرنا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ یا ابن آدم، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین گناہوں سے بھر کے میرے پاس آئے، ثم لقیتنی، پھر تو مجھے ملے، لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، میں زمین مغفرت کی بھر کے تجھے ملوں گا۔